اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم معزز و محترم شرکائے نماز جنازہ، آج ہم سب حاجی چودھری تاسف حسین صاحب آپ کی والدہ ماجدہ مرحومہ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شرکائے نماز جنازہ کی نیک تمناؤں کو، دعاؤں کو مرحومہ کے حق میں قبول فرما کر مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے، قبر کی منازل آسان فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کے بالا خانوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کی امامت فیض پور شریف کے بزرگ قبلہ صاحبزادہ صاحب فرمائیں گے۔ ہمارے اس مجمع میں بہت سارے علماء، خطباء، معززین شریک ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ہم آج اس دکھ میں قبلہ حاجی تاسف حسین صاحب آپ کے دکھ میں، آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مفتی محمد وسیم رضا صاحب ہمارے اس مجلس میں موجود ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ مفتی محمد وسیم رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انک میت و انہم میتون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام شرکائے نماز جنازہ، آج کے اس اجتماع کثیر کا مقصد ہم سبھی کا یہاں جمع ہونا اور اس مجمع میں شریک ہونا، اس کی غرض یہ ہے کہ ہم سبھی الحاج تاسف حسین چودھری صاحب صدر مرکزی میلاد کمیٹی شخص سواری، ان کی والدہ ماجدہ کے نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ میں الحاج تاسف حسین چودھری صاحب اور ان کے برادر اکبر اور ان کی پوری فیملی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے، اللہ رب العالمین کربت انہیں جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرمائے۔ آج 22 جمادی الثانی کی ہے
اہل علم و اہل اسلام پر یہ بات واضح ہے کہ آج کا دن یوم وصال سیدنا علی صدیق اکبر ہے، اور آپ کا مقام یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا ہے۔ ابن حجر علیہ رحمہ کی ایک تحقیق ہے، فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر سینہ زمین پر وہ شخصیت ہے جن کی شان میں اللہ رب العالمین نے 17 قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ توبہ میں جب آقا کریم علیہ السلام کے ہجرت کے واقعہ کو بیان کیا گیا، اللہ رب العالمین نے حضرت صدیق اکبر کی عظمت و شان اذ یقول لصاحبہ کہہ کر، ثانی اثنین کہہ کر، اور اپنی نصرت کا ذکر کر کے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں رب ذوالجلال نے یہ عظمت عطا فرمائی۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا لو حسن ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجح ایمان ابی بکر، فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے اہل ایمان کو ان کے ایمان کا اگر تلاشا کیا جائے، ان کے ایمان کا اگر وزن کیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں روئے زمین کے اہل ایمان کے ایمان کو رکھا جائے، فرمایا دوسرے پلڑے میں حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کو رکھا جائے، لا راجہ ایمان و ابی بکر، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ساری کائنات کے لوگوں کے ایمان سے زیادہ وزنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا یا لیتنی لم اخلق، اے کاش مجھے تخلیق ہی نہ کیا گیا ہوتا۔ موت کے بعد میں آپ کا یہ فرمان سنیے گا، وہ ہستی ہے بات جنہیں بچپن میں مصطفیٰ کریم کی رفاقت حاصل رہی، جو لڑکن کے حضور کے ساتھی ٹھہرے، جو آقا کریم کے صبر و حضر کے ساتھی رہے، جو غار ثور میں مصطفیٰ کریم کے ساتھی رہے، جو آج میزار میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ایمان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ روئے زمین کے سارے اہل ایمان کے ایمان کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان پھر بھی زیادہ ہے۔ وہ ہستی ہے جنہوں نے حضرت بلال پاک کو جب مار دے کر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اہل مکہ نے طعنہ زنی کی، پروردگار عالم نے سورہ واللیل کی آخری آیات کو نازل کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ إِنَّهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں موت کے بعد میں کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا۔ حضرات گرامی غور کیجئے گا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہ عالم ہے کہ موت کے بارے میں جب وہ موت کا دیکھتے ہیں فرماتے ہیں یا لیتنی لم اخلق، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا۔ حضرات گرامی آج ہم اپنے ہاتھوں سے میتیں اٹھاتے ہیں اور میتیں قبروں میں اتارتے ہیں، قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، جنازہ گاہ میں آتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہ اپنی موت یاد ہے نہ اپنی قبر یاد ہے۔ آج آخری پیغام یہ ہے، کبھی تو یہ ماں باپ کے حوالہ سے سنیے گا، کبھی ہمیں یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ کچھ اپنے حقوق کیے ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق میں رسول اکرم کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو خوش ہو کر فقط ایک نظر دیکھنے سے اللہ تعالیٰ قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر انہیں دیکھنے پر یہ اجر ہے تو اگر ان کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر
عطا کرے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ الحاج ماسٹر تاصف صاحب کی والدہ صاحبہ کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ سوگوار فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. مدت ہوئی میری ماں نہ سوئی تابش، میں نے ایک بار جو کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین کرام، آج ہم نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہیں. ابھی اذان ہوئی اور یہ اذان اور اقامت کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جو ہے وہ اذان کہی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے. اور نماز جنازہ وہ نماز ہے کہ اس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. علماء کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جتنا وقت اذان اور جماعت کے درمیان میں ہوتا ہے، انسان کی زندگی کے دورانیہ بھی بس اتنا ہی ہے. حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ مقدس کلمات یہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلوب کلام ہے. جس طرح کوئی بچہ امتحان کی تیاری نہ کر رہا ہو، اس کو آپ کہیں کہ تیرے امتحانات قریب ہیں، اسی طرح قرآن مجید ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ موت تو بالکل قریب ہے اور تم موت کی تیاری سے غافل ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 دوسری چیزوں سے قبل غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے اور تم بڑھاپے میں یہ کہو کہ کاش جوانی ہوتی تو میں یہ نیکی کر لیتا، وہ نیکی کر لیتا. فرمایا کہ صحت کا قبل مرضک، اپنی صحت اور تندرستی کا فائدہ اٹھاؤ اس وقت سے پہلے کہ جب بیماری آ جائے. اور فرمایا فراغ کا قبل شغلک، اور اپنے فارغ وقت کو نیکیوں میں صرف کرو اس وقت سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے کہ تمہارے پاس فرصت ہی نہ ہو. اور فرمایا کہ تم غنا کا قبل فقرک، کہ اللہ پاک نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو اس وقت سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت سب سے چھین لے. اور فرمایا حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اس دن سے پہلے جو یقیناً مجھ پر بھی آنا ہے، آپ پر بھی آنا ہے. اپنی موت سے پہلے اس حیات کو، اس زندگی کو تم غنیمت جانو، اس کے اندر جو نیکیاں کرنی ہیں وہ کر لو. یہ سب چیزیں بہت ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اللہ کرتے گزاری، نیکیاں کرتے گزاری. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی لمبی زندگی جو ہے وہ طاعت اور عبادت والی زندگی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماسٹر صاحب کی والدہ ماجدہ کو اللہ تعالی ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنائے. اللہ تبارک و تعالی تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے. وكلما غفل من ذكرك وذكر الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی آمین. صحابہ کرام اہل بیت کرام اولیاء اعظام سب کی ارواح کو اللہ اس کے ثواب کے ساتھ کرتے قبول و منظور فرما. بالخصوص اللہ تعالیٰ مرحوم ان کی روح کو اللہ تعالیٰ اس تمام کلام پاک کا ہم ثواب جو ہے ساتھ کرتے ہیں ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مرحومہ کی آخرت کی منازل کو آسان فرما. اللہ کریم ان کی زندگی میں جو بتقاضۂ بشریت خطائیں سرزد ہوئے ان کو معاف فرما. روح کو اعلیٰ الیہم اللہ کریم قبر میں خوشحال کی نصیب فرما. اللہ تعالیٰ قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرما. اللہم اغفر لها اللہم ارحمها اللہم اغسلها بالماء والثلج آمین. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الكريم اسمع آمین. صبر کریں اللہ تعالیٰ استقامت سے اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الكريم صبر اپنے آخری کلمہ شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله سيدنا